وإذ قرأتم في الكتاب أن الشمس تغرب في عين حمئة وكنتم تجهلون إنما الأرض تجري حول شمسها ولكن لا تشعرون كوفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد فقال الكافرون إنه مرض عنيد كلا بل هو الموت الأكيد لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد ولا تخرجوا لتشتروا السميد وامكثوا في بيوتكم إنه بلاء شديد وغسلوا أيديكم بالصابون الجديد صدق جیل العظیم۔ یہ دو جملے نام نہاد سورہ خلق سے ہیں اور دوسرے جملے سورہ کووڈ سے ہیں، اور یہ جملے چند ایسے افراد نے تحریر کیے ہیں جنہوں نے قرآن کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اس کی مثل ایک صورت بنانے کی کوشش کی ہے۔ کیا ایسا کرنے سے قرآن اب معجزہ نہ رہا؟ کیا قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثل نہیں لا سکتی؟ یقیناً نہیں، بلکہ ان جملوں سے تو بچکانہ پن چھلکتا ہے، ان افراد کی کم عقلی ظاہر ہوتی ہے۔ بظاہر یہ جملے قرآن کی طرح لگ رہے ہیں، سننے میں بھی قرآن کی طرح معلوم ہوتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے نامعقول اور مضحکہ خیز جملے ہیں جو یکسر فصاحت و بلاغت سے خالی ہیں، اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ ذہین انسان نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ قرآن کی کوئی بھی صورت دیکھ لیجئے، آپ کو ہر صورت بلاغت کا شاہکار نظر آئے گی، ہر آیت میں خوبصورتی اور ایک خاص چاشنی ملے گی، اور الفاظ کا چناؤ عین واقعے اور موضوع کے مطابق ملے گا۔ لیکن کلام کی خوبصورتی ایک سبجیکٹو کرائیٹیریا ہے، یعنی یہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کسی آیت کو پڑھ کر کہے کہ مجھے یہ اتنی مسرور کن معلوم نہیں ہوتی، یا فلاں بات مجھے زیادہ معنی خیز معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن بطور کلام کے معجزہ ہے، تو اس کے صرف یہ معنی نہیں کہ یہ اپنے اندر فصاحت و بلاغت کے پہلو رکھتا ہے، اس کے کچھ آبجیکٹو کرائیٹیریاز ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی مثل لانا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر ہے، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ اب اگر اس شعر کو لے کر میں بھی ایک شعر بنا دوں کہ ایک کوئل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے لہجے میں ہے نغموں کا تسلسل اب تک، تو کیا ایسا کہنا مجھے ڈاکٹر محمد اقبال کی مثل بنا دے گا؟ ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا all that glitters is not gold، یعنی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگر میں اس جملے کو لے کر کہتا ہوں all that glitters is not diamond it could be glass، یعنی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز ہیرا نہیں ہوتی، وہ شیشہ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا ایسا کہنا مجھے شیکسپیئر کی مثل بنا دے گا؟ میرا ایسا سوچنا بھی حماقت ہوگی، صرف اس بنا پر کہ میں نے ایک شعر میں کچھ الفاظ ادھر ادھر کر دیے، کچھ نئے الفاظ کا اضافہ کر دیا، مجھے علامہ اقبال کے مقابل لا کر نہیں کھڑا کر دیتا۔ علامہ اقبال کا انداز منفرد ہے، اپنا ہے اور معنی خیز ہے، لہٰذا علامہ اقبال کے کلام کی طرح اگر میں کلام پیش کرنا چاہوں تو اسے بھی منفرد ہونا چاہیے، میرا اپنا اصلی کلام ہونا چاہیے، نہ کہ چند الفاظ کا رد و بدل۔ یہ تو پلیجرزم کہلاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کلامی اعتبار سے اپنے اندر ایسا کون سا معجزہ رکھتا ہے کہ جس کی نظیر لانا ممکن ہی نہیں؟ ہم کم و بیش 50 مختلف پہلوؤں میں سے صرف 3 کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، قرآن اور ادب کی نئی قسم۔ قرآن کے نزول سے پہلے عربوں کے یہاں نظم اور نثر یعنی کہ پوئٹری اور پروس پائی جاتی تھی، اور قرآن کے نزول کے ساتھ ادب کی ایک تیسری قسم سامنے آئی، نثر، نظم اور قرآن۔ قرآن ان دونوں سے اس قدر مختلف تھا کہ اسے نہ ہی نثر کی قسم میں رکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی نظم کی، یہ ایک نئی صنف، ایک نیا سسٹم تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کے کچھ ایسے منفرد الفاظ تھے جو صرف قرآن میں پائے گئے، جیسے خود لفظ قرآن، لفظ سورہ، لفظ آیا، لفظ تلاوت، اور حیرت انگیز طور پر ان میں سے کوئی بھی لفظ قرآن یعنی کتاب کی ابتدا میں ڈیفائن نہیں کیا گیا،
کوئی گلوسری نہیں بنائی گئی، ان کی تعریفات بیان نہیں کی گئیں جیسا کہ عام طور پر کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ دراصل اس کی ضرورت ہی نہ تھی، عرب سمجھ گئے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ تو پہلا سوال ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کی مثل لا سکتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ کیا وہ عربی میں ادب کی کوئی چوتھی صنف متعارف کروا سکتے ہیں؟ نمبر 2، قرآن نے علم کی ایک نئی قسم متعارف کروائی۔ قرآن ایک منفرد علم کی قسم کے ساتھ آیا جسے ہم تجوید کہتے ہیں۔ تجوید وہ طریقہ ہے کہ جس انداز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ عربوں میں بھی پڑھنے کے کچھ اصول تھے، جیسے کہ قلقلہ، اقلاب وغیرہ، لیکن عرب الفاظ کو پڑھتے ہوئے کھینچتے نہیں تھے، جیسے کہ مد، وہ اخفا نہیں کرتے تھے، اور اس قسم کے بہت سارے دوسرے اصول جو تجوید میں شامل ہیں، عرب ان کو نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ان اکثر اصولوں میں سے چند اصول ہیں جن کا لحاظ قرآن پڑھتے ہوئے قاری قرآن رکھتے ہیں، اور یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے سیکھے ہیں۔ اب دوسرا سوال ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کی مثل لا سکتے ہیں، وہ نئے طرز پر ایک علم ایجاد کریں جس کی بنیاد پر وہ اپنی پیش کردہ صورت پڑھیں گے، اور یاد رہے کہ وہ علم ہونا منفرد چاہیے، یہ نہیں کہ قرآن کے اصولوں کو استعمال کر کے اپنے پیش کردہ جملے پڑھے جائیں۔ تیسری بات جو ان دونوں سے زیادہ مشکل ہے وہ ہے نیا پن۔ قرآن عربی میں نازل ہوا تو اس میں نئی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے اس کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1، قرآن نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو عربی تھے، عرب انہیں سمجھتے تھے، مگر قرآن نے انہیں نئے انداز میں استعمال کیا۔ نمبر 2، قرآن نے ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جو بالکل نئے تھے، الفاظ عربی ہی تھے، ان الفاظ کی روٹس عربی ہی تھیں۔ نمبر 3، قرآن نے نئے ایکسپریشنز بھی استعمال کیے۔ اب ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ دیکھیے، جیسے کہ مرد، سلطان، النار، ینظرون، قم، اجر، الاحسان، القیامہ۔ عرب ان تمام الفاظ سے واقف تھے، مگر قرآن میں یہ اس انداز میں استعمال ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان الفاظ کو ایک منفرد معنی دے دیے، اور خاص بات یہ ہے کہ جب وہ ان معنی میں استعمال ہوئے تو عرب جان گئے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ مرد، عرب جانتے تھے کہ یہ لفظ بیماری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں یہ اس طرح استعمال ہوا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ جان گئے کہ اس سے مراد کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حسد، کینہ اور شک کی بیماری ہے، اور عربوں کو کسی قسم کی تشریح کی ضرورت نہ پڑی۔ دوسرے لفظ کی مثال دیکھیے، قم، قم کے معنی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ لفظ سورہ مدثر میں استعمال ہوا تو اس انداز میں ہوا کہ قم فانذر، یعنی لوگوں کو ڈرانے کی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس میں لگ جاؤ۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں شروع ہو جاؤ، تو یہاں قم کا معنی کھڑے ہونے کا حکم دینا نہیں، بلکہ کام کی ابتدا کرنے کا حکم دینا ہے۔ اور ایسی سینکڑوں مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف نئے معنی میں استعمال ہوئے بلکہ ایک منفرد انداز میں اور واضح پیرائے میں استعمال ہوئے۔ نمبر 2، نئے الفاظ کا استعمال۔ اگرچہ ان الفاظ کی بنیاد عربی ہی تھی، مگر یہ اس دور کے عربوں کے لیے بالکل نئے تھے، اور خاص بات یہ کہ اس کے باوجود ان کو سمجھنے کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہ تھی۔ عرب الشکر سے واقف تھے مگر الشکور سے واقف نہ تھے۔ وہ العالم استعمال کرتے تھے مگر العالمین کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ حمد کے معنی سے واقف تھے، لیکن الحمد یعنی کہ الف لام کے ساتھ حمد کا استعمال کرنا ان کے پاس کبھی پایا نہیں گیا تھا۔ اگرچہ کہ لوگ نئے الفاظ بنا سکتے ہیں، مگر ایسے نئے الفاظ جو غیر مبہم ہوں، جو بولتے ہی عرب کو سمجھ میں آ جائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ایسے الفاظ ہوں بھی تقریباً ہر صورت میں، یقیناً معجزہ ہے۔ اسے آپ آسان نہ سمجھیں، آپ کو سمجھانے کے لیے صرف سورہ مدثر کی مثال دیتا ہوں۔ اس میں الفاظ کی کل تعداد ہے 256، 256۔ صرف اس ایک صورت میں تقریباً 84 نئے الفاظ ہیں۔ یہ عربی الفاظ ہیں، مگر عربوں نے یا تو ان الفاظ کو ان معنی میں استعمال ہی نہ کیا، یا پھر یہ الفاظ کی نئی فارم تھی جس کے بارے میں عربوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ 256 میں سے 84 تقریباً 1/3، 1/3 ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب اس کلام کو سحر کے علاوہ کچھ اور نہ کہہ سکے۔ نمبر 3، نئے ایکسپریشنز، جیسے کہ الرحمن الرحیم۔
عرب دونوں الفاظ سے واقف تھے، لیکن کبھی بھی اس کمبینیشن کے ساتھ قرآن سے پہلے انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہے اونر، ہم اردو میں بھی مالک بولتے ہیں۔ یوم کا مطلب ہے دن۔ عرب ان دونوں الفاظ سے واقف تھے، مگر اس کمبینیشن کے ساتھ، اس مجموعے کے ساتھ انہوں نے کبھی اسے استعمال نہ کیا۔ آپ دن کے مالک ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ مگر یہ کلام معنی خیز تھا اور اپنے اندر جامعیت رکھتا تھا، اور سننے والے جان گئے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی، اور ہر صورت میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان معیارات یعنی کہ ان سٹینڈرڈز کو میچ نہیں کر سکتے، ان کرائٹیریاز کو پورا نہیں کر سکتے، اور مزید اور دوسرے سٹینڈرڈز پہ نہیں اتر سکتے، تو ایسی صورت میں اس چیلنج کے آپ قریب بھی مت آئیے گا، ورنہ دنیا آپ کا مذاق بنا دے گی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اسی لیے اس دور کے عربوں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو انسان وہ بھی ہیں، انسان تم بھی ہو، صاحب زبان وہ بھی ہیں، صاحب زبان تم بھی ہو، فصیح و بلیغ وہ بھی ہیں، اور تم بھی فصیح و بلیغ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس کام میں معاون اگر ان کا ممکن ہے تو تمہارے بھی ممکن ہے۔ تمام معاونین کو جمع کر لو، سارے زمانے کو جمع کر لو، اور قرآن کی ایک سورت جیسی سورت پیش کر دو۔ تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، قرآن کے کرائٹیریاز پہ پورا نہیں اتر سکتے، قرآن کے سٹینڈرڈز کو میچ نہیں کر سکتے، تو جان لو کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔